کہ جو فیملیز تھوڑی سی کنزرویٹو نیچر کی ہوتی ہیں اور آج کے پوسٹ ماڈرن دور کے اندر جو مسائل جو فتنے وغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی آ گئے ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ بھی بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے. خاص طور پہ ویسٹ کے اندر, یو کے اندر فار ایگزامپل ارلی 2000s کے اندر اتنا زیادہ مسلم کمیونٹی کے اندر ہوم اسکولنگ نہیں تھی جتنی آج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے یہ سیکس ایجوکیشن اور یہ جینڈر فلوئڈٹی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں کورسز اسکولوں میں ڈالنا شروع کر دیا. لیکن اس کا تو کاؤنٹر اسلامک اسکولز ہیں نا. ایگزیکٹلی میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ ایک موٹیویشن ہے. یہ جو جتنی میں نے باتیں کی نا یہ موٹیویشنز ہیں ٹو ہیو یور چائلڈ ہوم اسکولڈ. ہمارے کانٹیکس کے اندر نا میرے نزدیک اسلامک اسکولز نے نا بہت حد تک موٹیویشن کم کر دی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ارلی 2000 پہ اگر آپ مسلم کمیونٹی دیکھیں گے نا یو کے اندر, وہاں کیا پرسنٹیج تھی ہوم اسکولنگ کی اور اب کیا زیادہ ہوگی. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی چیز ہے. ہمارے ہاں اگر تو I'm not saying the education system is perfect, مگر کچھ چیزیں اگر میٹیگیٹ کر دی گئی ہیں اور نیگیٹ کر دی گئی ہیں اور اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک گڈ بیلنس, ایک اچھی ایوریج مل رہی ہے, تو اٹ وڈ ریڈیوس دا پیرنٹس موٹیویشن ٹو ہوم اسکول. بیکاز میرے خیال سے ہوم اسکولنگ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے آن پارٹ آف دا پیرنٹس. اٹ از ناٹ ویری ایزی, اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو داد دینی چاہیے, بڑا زبردست کام کرتے ہیں, اور وہ اٹس ناٹ ویری ایزی. وہ جو لوگ کرتے ہیں نا ان سے میں نے کچھ بات کی ہے, ہمارے اپنے سرکل میں ہے کچھ, وہ دیکھیں وہ ریزنز دیتے ہیں کہ ایک تو اسکولز میں بولنگ بہت ہوتی ہے جی, پھر ایک اور ریزن ہے, مجھے وہ شخص کا نام بھول گیا, ایک انٹلیکچوئل ہے, ایجوکیشنسٹ ہے, اس کا ایک کوٹ ہے کہ میں کنڈر گارڈن کے بچوں کے پاس گیا, پھر میں ہائی اسکول کے بچوں کے پاس گیا جی. کنڈر گارڈن والوں کے کویسچنس تھے اسپیس کے بارے میں, اتنے کویسچن زبردست تھے, فل آف کیوریوسٹی. دے ور آسکنگ اباؤٹ ہیومن باڈی, دے ور آسکنگ اباؤٹ آئی, دے ور آسکنگ اباؤٹ برین اینڈ گیلیکسیز. اور جب میں ہائی اسکول والوں کے پاس گیا تو ان کے سوال سارے پیسے کے متعلق تھے اور گیجٹس کے متعلق تھے. تو آپ دیکھ سکتے کیسے شفٹ کیا ہے ایجوکیشن. اس نے کہا کہ یہ 12-13 سال میں کچھ تو غلط ہوا ہے, یعنی دے آر فل آف کیوریوسٹی اینڈ دے آر فل آف مٹیریلسٹک اسٹف, اور کوئی کیوریوسٹی والا کویسچن نہیں تھا. تو ساحل بھائی, کمنگ ٹو یو, یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ظاہر ہے اس اسکولنگ سسٹم کے خلاف جاتی ہے, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ایک اسپیسیفک اسکولنگ سسٹم ہے. لیکن جو احمد بھائی نے بات کی کہ let's just talk about what his premise, actually the heart of his argument is pragmatism. جو pragmatism ہے نا, وہ اگینسٹ ہے اس نوشن کے کہ ہم اتنا میجر سسٹم چل رہا ہے تو اس کے خلاف اپنی ایک الٹی گنگا نہیں بہائی جا سکتی. اور صحیح کہہ رہے ہیں وہ, but I'm not going to let the audience psychology be primed into this, کیونکہ یہ pragmatism کا ہی تقاضا ہے کہ آپ سائنس کھولی جائے. سائنس کے تھرو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر بچے کو 12 سال سے پہلے آپ نے اس طرح کے انوائرمنٹ میں ڈالا ہے جہاں پہ اس کو 1-on-1 اٹینشن نہیں مل رہی ڈیلی, اچھا اوکے, اس کو کسی بھی سینس آف ارجنسی میں ڈالا جا رہا ہے, اس کے اوپر کسی بھی قسم کی اس طرح کی I'm not going to say diabolic but some sort of a stress factor جو کہ more than whatever a house environment can give. اور میں by the way I'm not a proponent of home schooling, یاد رکھیے گا. What I'm saying is کہ ابھی میں آتا ہوں اس کے اوپر 12. سو اگر 12 سال کے کم بچے کے انسانی دماغ کو آپ اس طرح کی سچویشن میں ڈالتے ہیں تو اب میں آپ کو سرجری کر کے بتا دیتا ہوں اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ 2 گلینڈز ہیں, جی ٹی ایکس از the only cement factory that the body has. GTX کا ہارمون 3 برین کی سٹیجز کے اوپر کرٹیکل ڈکلیئر ہوتا ہے. اچھا, اور ان میں سے ایک سٹیج 11ویں سال کی ہے. اوکے, کیونکہ 11ویں سال میں پری فرنٹل کورٹیکس بن رہا ہوتا ہے. 10ویں 11ویں 12ویں سال میں بہت کرٹیکل مطلب میک اور بریک چل رہا ہوتا ہے اس وقت اندر باڈی کا. اور اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں ڈالیں جہاں پہ جسے آکسیٹوسک ریئیکشن فیکٹری نہیں ہے وہاں پہ, اور ٹیچر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹیچر از نیور گوئنگ ٹو بی ایز ایمپیتھیٹک ٹو اے گروپ آف 50. نیچرل ڈیزائن میں ہی نہیں, اوپر سے کمرشل بزنس کیس کے ہی خلاف ہے. جی ہاں, دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ کیپٹلزم کا ایک توپ ہے یہ, اور اس کے دانے سے دھوئیں کی آواز وہ آ رہی ہے, ہمیں برسائی جا رہے ہیں وہ گولے ہمارے اوپر. اور بہرحال اب وہ اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے, جی ٹی ایکس کرتا کیا ہے. جی ٹی ایکس از دی اونلی گروتھ ہارمون دیٹ وی ہیو. Now the child, جب وہ بچہ اسکول میں ہوتا ہے اور اس کو اس طرح کی اب نارمل انوائرمنٹ ملے کہ جو کہ ہمارا اسکول بائی ڈیزائن ڈالتا ہے, اور اس کی مجبوری ہے کہ وہ ڈالے, اس کو ہر
3 ہفتے کے اینڈ پہ کوئز لے رہے ہوں, پھر 3 مہینے بعد سیمسٹر ہو رہا ہو, اس کے بعد اس کو ڈنڈے ویسے پڑے ہوں, صبح اٹھا کے دفتر اس کو جو اسکول پہ پہنچایا جا رہا ہو, پھر جو آپ نے کہا یونیفارم پہننا ہے, کلاس میں ٹیچر آتی تو سب کھڑے ہوتے رہتے, پتہ نہیں کون. ابلیس کے دربار میں نا یہ والی تابعداری چاہیے ہوتی ہے, ابلیس کے درباروں میں انسانوں کے اندر یہ سن نا, میں کیس یہ تو ساری آرمیز بھی ایسے کرتی ہیں, تو ایک سسٹم کرنے دیں آرمی کو. کام جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ سب شیطانی کام ہے, پر دھیان میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے, ہم یہاں پہ ٹیچر کا کھڑے ہونے کا نہیں میں کہہ رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں, فلسفہ کلیئر رکھیں کی بات کر رہا ہوں. صبح اٹھنا, یہ روٹین جو ہے نا, یہ 12 سال سے کم بچے کی روٹین سائنس کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ پتا ہے کیا ہونی چاہیے, سائنس بتاتی ہے نا کیا ہوگا. اصل میں جو ہم غلطی کرتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کرتے ہیں کہ ہم جب اسکول میں دیکھتے ہیں بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا ہائی اسکول میں یونیورسٹی میں اس کی کیا کیپیبلٹی ہوگی, اسکول کیا کر رہا ہے اس کے لیے. انسان کی عمر 70 سال کے قریب ایوریج ہے. آپ 40 سال کا ایک بندہ دیکھیں اور پھر ریورس انجینئر کریں گے, وہ 40 سال کا بندہ کوئی بہت بڑا پرپوننٹ ٹو نیگیٹو کیٹاسٹرفی تو نہیں ہوگا دنیا کے لیے. یہ 40 سال کے ہمیں بندے کیوں نہیں نظر آتے, ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں. ہم یہ اچانک ہائی اسکول کا بچہ کیوں دیکھتے ہیں میکسیمم. تھوڑی سی فور سائٹ رکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ایجوکیشن سسٹم اصل میں اس 40 45 50 سال کے بابے کو ایک بندوق ہاتھ میں پکڑا رہا ہے. کون سی بندوق کہ جس سے وہ لوگوں کو قتل کر کے اپنے اپنے مفاد پورے کر رہا ہوگا. آپ آگے کی کیوں نہیں سوچ رہے؟ یہ ابھی تک جو یہ ڈاؤن فال اور پلمٹ ہوا ہے پورا کا پورا ہمارا گراف, وہ ہائی اسکول کڈز نے نہیں کیا, وہ یونیورسٹی گریڈ نے نہیں کیا. وہ 40 پلس 50 پلس 60 پلس کی یہ جو 30 ایئر ہے نا, یہ ہیں دا موسٹ افیکٹو ریٹارڈز جو کہ اسکول نے برین فریز کر دیا تھا. ان کو میں بتاتا ہوں وہ کیسے کرتے ہیں. جب 12 سال سے کم کا بچہ, ابھی اس کی برین ڈیولپ نہیں ہوئی, اور اس کو کورٹیزول بیس, کورٹیزول کا مطلب ہے فیئر بیس, ایمرجنسی کیمیکل, فیئر بیس, بس فیئر رکھے کہ ڈرا دھمکا کے اس کو ایک روٹین میں ڈالا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, جس بچے کو اللہ نے نماز نہ فرض کی ہوئی, اس کو ہم نے فزکس فرض کر دی ہوئی ہے, اس کے لیے میتھس فرض کر دی ہوئی ہے. ذرا سوچیں, جس کو نرسنگ کی ایج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نرس کرو, سائنس بھی کہتی ہے کہ 7 سال سے کم نرسنگ ایج ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اٹھے گا تب گھر اٹھے گا. اس کو امی کی روٹین پہ نہیں اٹھانا, اس کی امی نے اس کی روٹین پہ اٹھنا ہے اور سونا ہے. دس از دا 7th year I'm talking about. ہم 2 سال میں نرسنگ ختم کر دیتے ہیں نا. نرسنگ از a very long process. It's not about just mother's feed. It's about the brain growth. اب اگر GTX جو ہے نا, GTX is a parasympathetic hormone اور cortisol is a sympathetic hormone. ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ sympathetic nervous system کا proponent ہے. ایجوکیشن سسٹم پیراسمپتھیٹک ہو ہی نہیں سکتا. یہ پیراسمپتھیٹک سمپتھیٹک کو آڈینس کے لیے تھوڑا ایکسپلین کرنے پہ, سمپتھیٹک نروس سسٹم تب ٹریگر ہوتا ہے جب میں کسی فیئر میں, کسی کمپٹیشن میں, کسی ہار جیت کے سٹیکس کے اندر انوالو ہوتا ہوں. مجھے کسی ایسی روٹین میں ڈالنا جائے جو میری نیچرل باڈی کے اگینسٹ چلتی ہے, اس کو سمپتھیٹک نروس روٹین کہتے ہیں. جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, ایمرجنسی ہوتی ہے, فیئر ہوتا ہے, اسکول میں آپ اپنے اسکول کو ہم واپس ریورس انجینئر کریں, اپنے بچوں سے پوچھ لیں کہ اسکول کے اندر آپ کا نیچرل کلائمیٹ کیا ہے, تو آپ کو کامن سینس میں بتائیں گے اٹس اے فیئر بیسڈ کلائمیٹ. It's not a, I don't, زیادہ تر nobody goes to school to have fun. Everybody goes to school to be tested. صحیح. Okay, it's not a park, it's a school. Park is not a cortisol based environment. حالانکہ خون ہو کے بچے پارک سے آتے ہیں, مگر وہ cortisol climate نہیں ہے. صحیح. اسکول میں جتنی مرضی وہ کہہ کے لگا رہے ہوں, it's a cortisol factory. اب غور سے سمجھ لیں اس نقطے کو تاکہ آپ کو پتہ چلوں پریگمیٹک ہو کے کیسے سوچتے ہیں. پرماننٹ ڈینٹ دینا بچے کو, ڈیفیکٹ کر دوں, یا پھر اس کو کسی ایسی بیماری سے بچا لوں. اس سے بڑا پریگمیٹک اپروچ کیا ہونی ہے, وہ کیا ہے کہ اگر میں فیئر بیسڈ مشین کے اندر ڈال دوں ایسے ڈروے میں, کیونکہ صرف کورٹیزول کلائمیٹ پروپیگیٹ کرتا ہے اور اسی پہ چلتا بھی ہے, تو جیسے ہی میرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہوگا تو میرا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم آف ہو جائے گا. اور GTX جو ہے وہ پیراسمپیتھیٹک گروتھ ہارمون ہے GTX. تو اس لیے یہ اسٹڈی 5 سال کی اسٹڈی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, مگر اس کے لیے مجھے اس اسٹڈی کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں ویسے بھی پتا ہے کیونکہ سائنس کی کامن سینس ہوتی ہے, سائنس میں بھی کامن سینسز ہوتی ہے نا, کیونکہ پڑھا نہیں ہے لوگوں نے اس لیے ان کو پتا, پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے ان کو. دس از اے کامن سینس تھنگ کہ جب بچے کو ہر وقت آپ کورٹیزول روٹین میں رکھیں گے تو GTX آف ہوگا, تو جب GTX آف ہوگا تو اس کے برین سیلز ڈیولپ ہی نہیں ہوں گے, اور وہ بھی اس ایج میں جب نیا کمپارٹمنٹ بننا ہوگا. دیٹس 12% آف دا برین اپ ٹو 20% تک جاتا ہے. اور وہ کون سا سینٹر ہے آپ کو بتاتا ہوں, وہ سے سمجھیے گا اس بات کو. وہ سینٹر ہے ریشنل کا, جسٹیفیکیشن کا. آپ پتہ چلا یہ گناہگار جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں اپنے گناہوں کو. کرپٹ بندہ اپنے گھر میں آ کے ہیرو کیسے ثابت ہوتا ہے, قاتل بندہ اپنی فلم کا ہیرو کیسے, بیکاز یہاں پہ نا ڈیولپمنٹ کر ہی نہیں سکے. وہ کیسے نہیں کر سکے,
اس وقت ڈیفیکٹ آیا. اس کو سائیکالوجی میں بروکن فیملی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اچھا میں ایک جملہ پورا کر لوں تاکہ وہ چلے. چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو یا نہ, اس کو ایک سیکنڈ سائڈ پہ بھی کریں. جس بچے کے گھر کے بچپن کے حالات ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے یا وٹ ایور ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے, وہ اس کی پروبیبلٹی ٹو بیکم امورل 90:10 کی ریشو پہ ہوتی ہے. وہ پھر کیوں اس کا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ پوری طرح جسٹیفیکیشن کا جو ریشنل کا جو سیکٹر ہے ڈیولپ نہیں ہوتا. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ بیسک سائیکالوجی ہیئر. میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو الارم بجاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے گھروں میں بیٹھ کے, کہ جو یہ پرابلم بیسڈ بچے ہوتے ہیں نا, فیئر بیسڈ بچے, ان کے کمپیئر ٹو the kids who do not have problem, اس کو ہم کہتے ہیں SECC اور SECA versus SECD ڈیلٹا. جو لو سوشل اکنامک کلاس کے بچے ہوتے ہیں جن کے گھر میں ہر وقت مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, ورسز SECA جن کے گھر میں کسی جو برائٹس ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں, ان کے برین سائز میں بھی 20% کا فرق ہوتا ہے, اپ ٹو 32% آف ڈفرنس ہوتا ہے خالی فزیکل میٹر کے اندر. آپ خود سوچیں, آپ ایک فراری کی مہران کے ساتھ جتنی مرضی ریس کروائیں پھر کچھ بھی نہیں. لیکن یہ سٹیٹس جتنے آپ بتا رہے ہیں کب کے ہیں, کس ایجوکیشن کس ایئر کے ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے جو ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کسی بھی جگہ کے اوپر جب آپ فیئر بیسڈ بچے کو فیئر بیسڈ گھر ماحول میں پالیں, چاہے وہ گھر کا ماحول ہو, تو اس کا GTX بند ہو جائے گا. GTX بند ہوگا تو برین سیل ہی نہیں پڑیں گے. اسی لیے تو چھوٹے چھوٹے دماغ کے بندے بڑے بڑے پارلیمنٹ ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے نا ہمارے, چھوٹے چھوٹے دماغوں والے ڈیسیژنز لیتے ہیں بڑے بڑے وائٹ ہاؤسز میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, چاہے وہ آرمی میں ہوں, چاہے وہ سویلین ہوں, چاہے وہ اس میں ہوں سوشل سیکٹر میں ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں. Where do you think the problem is coming from? This problem is coming from the hardware that we've actually damaged in the. I'm just talking about basic science here. ابھی تو اگر 20 دن کا پروگرام آپ کریں نا تو میں آپ کو کیٹیگری وائز بھی بتاؤں.